بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم عزیز طلبہ اعظام، آج ہم سبق پڑھیں گے الملک یرسل الی یوسف۔ یہ احسن القصص عنوان کے تحت سبق نمبر 14 ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کی، پھر اس نے جا کر کے بادشاہ کو پوری خواب کی تعبیر اور تدبیر بتلائی۔ اب دیکھیے بادشاہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاوا بھیجتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ الملک یرسل الی یوسف۔ الملک واحد ہے، اس کی جمع ملوک معنی ہے بادشاہ۔ یرسل فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ ارسل یرسل ارسالا باب افعال سے معنی ہے بھیجنا۔ الملک یرسل بادشاہ بھیجتا ہے، الی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ الی یوسف، یوسف چونکہ غیر منصرف ہے اسی لیے اس کے اوپر کسرہ نہیں آیا۔ الی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ الملک یرسل الی یوسف بادشاہ بھیجتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ آپ اس کا محاورہ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بلاوا بھیجتا ہے، بادشاہ بلاوا بھیجتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ وَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِكُ هَذَا التَّأْوِيلَ وَالتَّدْبِيرَ فَرِحَ جِدًّا۔ تقریباً تمام الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے لما کے معنی جب، سمع الملک سمع کے معنی سننا، الملک فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ هذا التأویل والتدبیر، تأویل خواب کی تعبیر اور تدبیر کے معنی تدبیر انتظام نظم و نسق۔ فرح جدا، فرح بھی اس سے پہلے آیا ہوا ہے، فرح یفرح فرحا کے معنی آتے ہیں خوش ہونا، جدا بہت۔ ولما سمع الملک اور جب بادشاہ نے سنا، هذا التأویل والتدبیر اس تعبیر اور تدبیر کو، اس تعبیر اور تدبیر کو، فرح جدا بہت خوش ہوا، فرح جدا بہت خوش ہوا۔ ولما سمع الملک اور جب بادشاہ نے سنا، هذا التأویل اس تعبیر کو، اس خواب کی تعبیر کو، والتدبیر اور تدبیر کو، فرح جدا بہت خوش ہوا۔ وقال اور کہا، کس نے؟ بادشاہ نے کہا، من صاحب هذا التأویل، من کے معنی کون یہاں پر استفہام کے لیے ہے۔ صاحب اس سے پہلے بھی آیا، صاحب جمع اصحاب کے معنی آتے ہیں ساتھی، یہ مضاف ہے یہاں پر۔ هذا التأویل اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مضاف الیہ۔ صاحب هذا التأویل یہ تعبیر بتلانے والے، صاحب کے معنی ساتھی لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے والے سے۔ من صاحب هذا التأویل یہ تعبیر بتلانے والا کون ہے؟ یہاں پر صاحب کا ترجمہ والا سے کر رہے ہیں، اس تعبیر کا ساتھی ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ تعبیر بتلانے والا کون ہے؟ من صاحب هذا التأویل یہ تعبیر بتلانے والا کون ہے؟ وقال من صاحب هذا التأویل اور بادشاہ نے کہا یہ تعبیر بتلانے والا کون ہے؟ وقال الملک، الملک یہاں پر بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وقال الملک اور بادشاہ نے کہا، من هذا الرجل الکریم،
من یہاں پر بھی استفہامیہ ہے، معنی ہے کون، ہذا اس میں اشارہ ہے، الرجل الکریم یہ دونوں موصوف صفت ہے، رجل کے معنی آدمی اور الکریم کے معنی شریف، الرجل الکریم شریف آدمی، من ھذا الرجل الکریم یہ شریف آدمی کون ہے، الذی اسم موصول جس نے، نصح لنا، نصح ینصح نصحا و نصیحتا کے معنی ہے خیر خواہی کرنا، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، من ھذا الرجل الکریم یہ شریف آدمی کون ہے، الذی نصح لنا جس نے ہمارے لیے خیر خواہی کی، جس نے ہمارے لیے بھلائی کیا، ودل علی التدبیر واو عاطفہ معنی ہے اور، دل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، دل یدل دلالتن باب نصر سے معنی ہے رہنمائی کرنا، علی التدبیر تدبیر پر، انتظام پر، وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ اور تدبیر پر رہنمائی کی، وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ اور تدبیر پر رہنمائی کی۔ پھر دیکھیے ترجمہ، وَقَالَ الْمَلِكُ اور بادشاہ نے کہا، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْكَرِيمُ یہ شریف آدمی کون ہے، الَّذِي نَصَحَ لَنَا جس نے ہمارے لیے خیر خواہی کی، وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ اور تدبیر پر رہنمائی فرمائی، یعنی خواب کی تعبیر بتلا کر ہمارے ساتھ خیر خواہی کی، اور ساتھ ساتھ اس قحط سالی کے حال سے کس طرح بچا جائے، خشک سالی میں کس طریقے کا انتظام کیا جائے اس پر بھی رہنمائی کی۔ قال الساقی ساقی نے کہا، یہ ساقی وہی جو اپنے آقا بادشاہ کا پلانے والا ہے۔ قال الساقی ساقی نے کہا، ھذا یوسف الصدیق ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، معنی ہے یوسف موصوف، الصدیق صفت ہے، یوسف الصدیق یہ سچے یوسف ہیں، یہ سچے یوسف ہیں۔ ساقی نے بادشاہ کو بتلایا، ھذا یوسف الصدیق یہ سچے یوسف ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَخْبَرَ أَنِّي سَأَكُونُ سَاقِيًا لِسَيِّدِي الْمَلِكِ واو عاطفہ معنی ہے اور، ہوا یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، وہ الذی اسم موصول، وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ہے، اور وہ وہی ہے، ہوا سمجھا جہاں پر حضرت یوسف، وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی شخص ہیں، اخبر جنہوں نے خبر دی، اخبر یخبر اخبارا باب افعال سے خبر دینا بتلانا، اخبر جنہوں نے خبر دی تھی، جنہوں نے بتلایا تھا، انی بے شک میں، انی بے شک میں، سأکون سین یہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے مضارع کے شروع میں، اکون واحد متکلم کا صیغہ ہے، کانا یکون کونن سے ہونا، سأکون ان قریب میں ہو جاؤں گا، ساقین پلانے والا، ساقین پلانے والا، لسیدی الملک سید جمع سعادتن کے معنی آتے ہیں سردار آقا، لسیدی الملک میرے آقا بادشاہ کے لیے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی شخص ہے، اخبرہ جنہوں نے خبر دی، انی سأکون ساقیا بے شک میں ان قریب ہو جاؤں گا، کیا ہو جاؤں گا، ساقیا لسیدی الملک ساقی میرے آقا بادشاہ کے لیے۔ اب ترجمہ دیکھیے شروع سے، قال الساقی پلانے والے نے کہا، بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، تو کہہ رہے قال الساقی پلانے والے نے کہا، ھذا یوسف الصدیق یہ سچے یوسف ہیں، وَهُوَ الَّذِي اور یہ وہی شخص ہیں، اخبر جنہوں نے خبر دی، جنہوں نے بتلایا تھا، انی سأکون ساقیا لسیدی الملک کہ بے شک میں ان قریب اپنے آقا بادشاہ کے لیے ساقی ہو جاؤں گا، کہ بے شک میں ان قریب اپنے آقا بادشاہ کے لیے، ساقین کا ترجمہ آخر میں کیجئے، سأکون ساقیا میں ساقی ہو جاؤں گا، اس کا ترجمہ آخر میں کریں، انی سأکون ساقیا لسیدی الملک کہ بے شک میں اپنے آقا بادشاہ کے لیے ان قریب ساقی ہو جاؤں گا۔
یعنی اس نے کہا کہ یہ سچے یوسف ہے، انہوں نے ہی مجھے بتلایا تھا کہ میں عنقریب اپنے آقا بادشاہ کا ساتھی بنوں گا، اور میں ایسا ہی ہو گیا۔ وَاشْتَاقَ الْمَلِكُ إِلَىٰ لِقَاءِ يُوسُفَ، واو مستانفہ معنی ہے، اور اشتاق فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اشتاق یشتاق اشتیاقاً باب افتعال سے معنی ہے مشتاق ہونا، معنی ہے مشتاق ہونا، راغب ہونا، کسی سے ملنے کے لیے راغب ہونا۔ الملک بادشاہ، یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، واشتاق الملک، اور بادشاہ مشتاق ہو گیا، اور بادشاہ مشتاق ہو گیا یعنی ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ الی لقاء یوسف، الی حرف جار، لقاء یہ الی کی وجہ سے مجرور ہے، مضاف ہے، یوسف مضاف الیہ، الی لقاء یوسف، لقاء یہ مصدر ہے، لقیا یلقا لقاء ملنا ملاقات کرنا، الی لقاء یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، الی لقاء یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی طرف یعنی ملاقات کرنے کے لیے۔ واشتاق الملک الی لقاء یوسف، بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا مشتاق ہو گیا۔ واشتاق الملک الی لقاء یوسف، اور بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا مشتاق ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وارسل الی یوسف، واو مستانفہ معنی ہے، اور ارسل یرسل ارسالا باب افعال سے معنی ہے بھیجنا، وارسل اور بادشاہ نے بھیجا الی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، مطلب اپنے کسی کارندے کو، کسی سپاہی کو، وارسل الی یوسف اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بلاوا بھیجا، بلاوا اپنی طرف سے ملا لیں، اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بلاوا بھیجا۔ وقال الملک، واو مستانفہ، قال فعل، الملک فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، ائتو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، اتا یأتی اتیانن کے معنی ہوتا ہے آنا، اور باصلے کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں لانا، یہاں پر باصلہ ہے، دیکھیے ائتو تم ان کو لے کر آؤ، ائتونی میرے پاس لاؤ، بھی ان کو یعنی میرے پاس ان کو لے کر آؤ، ائتونی بھی میرے پاس ان کو لے کر آؤ، ائتو لاؤ ان کو، نی میرے پاس بھی، ائتونی بھی میرے پاس ان کو لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، استخلصہ، استخلص یہ ہے فعل مضارع صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جواب امر کی وجہ سے مجزوم ہے۔ استخلص یستخلص استخلاصا، استخلاصا کے معنی آتے ہیں خالص کرنا، خاص بنا لینا۔ استخلصہ میں ان کو خالص کر لوں گا، لنفسی نفس جمع انفس من جان، نفس لنفسی اپنے لیے، یعنی میں ان کو اپنا خاص بنا لوں گا، استخلصہ لنفسی میں ان کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، میں ان کو خالص بنا لوں گا، لنفسی اپنے لیے۔ وقال الملک اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بھی تم ان کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی میں ان کو اپنے لیے خالص کر لوں گا، میں ان کو اپنے لیے خاص بنا لوں گا۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ طلباء سے درخواست ہیں کہ الفاظ معانی کو یاد کریں اور لغات کو اپنی کاپی میں تحریر کریں، یاد کریں، پھر خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ نہ سمجھنے کی صورت میں آپ بار بار سبق سنیں، پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔